أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ والمحصنات اور خامدوں والی من النساء عورتیں الا ما ملکت ایمانکم یہ بھی حرام ہے تم پہ مگر وہ جو کہ مالک ہوئے ایمانکم تمہارے ہاتھ ان کے۔ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ لکھی ہوئی باتیں ہیں تم پہ۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ما وراء ذالکم اس کے علاوہ عورتیں ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مال کے بدلے محسنین جو آزاد عورتیں ہوں پاک دامن عورتیں ہوں غیر مسافحین وہ محض شہوت رانی کرنے والے نہ ہوں۔ فمستمتعتم به پس جو عورت کے تم نفع اٹھاؤ بہی منہن اس سے ان عورتوں میں سے فاتوہن پس ادا کرو نے اجورہن ان کے حق مہر فریضتاً جو مقرر شدہ ہے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ فیما تراضیتم بہی اس کے بارے میں جو تم باہم رضامندی سے کر لو من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ جل شانہ ہیں جاننے والے حکمتوں والے۔ ومن لم اور جو شخص کے نہ یستطع منکم طولا طاقت رکھے تم میں سے ان ينكح المحصنات یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے المومنات جو ایمان والی ہیں فمما ملکت ایمانکم تو پس انہی عورتوں میں سے کسی سے کر لینے کا جو کہ مالک ہیں ان کے تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے من المومنات جو ایمان والی ہیں۔ واللہ عالم بایمانکم اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض تم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو۔ فانکحوہن پس تم نکاح کرو ان سے باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن اور دو انہیں ان کے حق مہر بالمعروف اچھے طریقے سے۔ محصنات غیر مسافحات وہ عورتیں پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں
غیر مصافحات مستی نکالنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ پھر جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر اگر وہ کریں کوئی بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے نصف ما علی المحصنات آدھی سزا جو کہ علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا کی شکل سے، ذالکا یہ نکاح کی بات، لمن اس شخص کے لیے ہے، خشی العنت منکم جس کو ڈر ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، وان تصبروا خیر لکم اور اگر تم صبر کر لو تو بہت بہتر ہے تمہارے حق میں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی ہے بخشنے والے مہربان۔ تو جو عورتیں محرمات میں سے ہیں، یعنی محرم رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان کا ذکر ہوا، اور اسی طرح وہ عورت بھی حرام ہے اور تم اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے جو کسی اور کے نکاح میں موجود ہے، یعنی وہ کسی کے پاس موجود ہے، اس کا خامد ہے، تو ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لانا یہ حرام ہے جب تک اس کی طلاق وہاں سے نہ ہو۔ نکاح پر نکاح یہ ناجائز اور حرام ہے۔ والمحصنات اور نکاح والی عورتیں، خامدوں والی عورتیں، من النساء عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم یہ بھی تم پہ حرام کی گئی ہیں، مگر ما ملکت وہ عورتیں کہ مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ ان کے، یعنی جو لونڈی ہے اس کے لیے تمہیں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، لونڈی بغیر نکاح کے آدمی رکھ سکتا ہے، ہاں اگر وہ کسی اور کی لونڈی ہو، کوئی اور اس کا مالک ہے، تو وہ اگر تمہیں اجازت دے دے تو تم اس کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو اس کے مالک کی اجازت سے، آگے بیان ہے۔ تو فرمایا کہ جو نکاحی عورتیں ہیں، مرد کسی خامد کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تم پہ حرام ہے۔ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی لکھت ہے تم پر، یعنی اس کے یہ احکام ہیں تمہارے لیے طے شدہ ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ یہ تو حرام عورتیں تھیں، آگے حلال، وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کر دی گئی ہیں عورتیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی تمہاری ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، ساس، بہو، یہ جتنے رشتے پچھلے سپارے میں بیان ہوئے ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں، اور ان کے علاوہ اور عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا یہ کہ تم اپنے نکاح کے لیے عورت تلاش کرو، باموالکم اپنے مال کے بدلے میں، یعنی نکاح کرو مہر کے بدلے میں تم اس کو حاصل کرو، مہر کے بغیر نہیں تم حاصل کرو۔ محسنین غیر مصافحین تمہارا عورتوں سے نکاح کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہو، اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہو، غیر مصافحین نہ کہ شہوت رانی مستی نکالنا کہ 4 دن کسی کو نکاح میں رکھا اور پھر اس کو نکال دیا، ایسے نکاح نہ کرو، نکاح گھر بسانے کے لیے کرو، زندگیاں ان سے گزارنے کے لیے کرو۔ تو یہ معنی ہے محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی اختیار کرنا نکاح سے مقصود ہو، غیر مصافحین نہ کہ مستی نکالنا 4 دن رکھ کے پھر اس کو نکال دینا۔ فمستمتعتم بہ منہن پھر جس بھی عورت سے تم نفع اٹھا لو، فآتوہن اجورہن تو دو انہیں ان کے حق مہر فریضۃ مقرر، یعنی جس عورت کو بھی تم نکاح میں لاؤ تو اس کا حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کیے بغیر تمہارا اس کو ہاتھ لگانا یہ اچھا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ حق مہر تھا لیکن ادھار ہے، بعد میں ادائیگی ہوگی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی تم حق مہر جب بھی کبھی ہو حق مہر تم نے اس کو ادا لازماً کرنا ہے، اس کے بغیر تم اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ تو یہ استمتاع
اسی سے لفظ متع نکلا ہے۔ تو اہل تشیع نے اس آیت سے متع کے جواز کو نکالا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ عورتوں سے تم نفع اٹھاؤ اور اس کے بدلے میں فاتون اجورن ان کو مال دو، تو لہٰذا مال کے بدلے نفع اٹھانا عورت سے یہ جائز ہے، اور اسی سے وہ متع کا جواز نکالتے ہیں۔ متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت سے پیسے طے کرنا کہ تم میری خواہش پوری کرو تو اتنے تمہیں میں پیسے دے دوں گا، وہ خواہش اس مرد کی پوری کرے اور یہ اس کو اس کے عوض میں پیسے دے دے، اور اس کے بعد وہ عورت آزاد، یہ مرد آزاد، نہ وہ اس کی بیوی نہ یہ اس کا خامد ہے، تو اس کو متع کہا جاتا ہے۔ یہ شروع اسلام میں کسی خاص وجہ سے اس کی اجازت دی گئی تھی، جب دور دراز سرحدوں اور محاذوں پہ مسلمان جاتے تھے، 2 4 6 مہینے واپس گھروں میں نہیں آتے تھے، اس دور میں اجازت دی تھی، لیکن حضور نے اپنی زندگی میں پھر اس کو ختم بھی کر دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کے بعد منع ہے اور اس کو حرام قرار دے دیا، لیکن یہ لوگ اب تک اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ محض جائز نہیں کہتے بلکہ اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ جیسے ان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ متع کرتا ہے اور متع کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایسی فضیلتیں اس حرام کاری کی انہوں نے گھڑ لی، اور نعوذ باللہ ایک تو بہت گندی روایت گھڑی انہوں نے، اور اس کو امام جعفر صادق کے نام پہ تہمت کے طور پہ لگا دیا کہ امام کا یہ کہنا ہے۔ ان کی کتاب ہے منہج الصادقین، اسی آیت کی تفسیر میں وہ مفسرین کا لکھتا ہے، ایران سے چھپ کے آئی یہاں پاکستان میں، تو اس کتاب میں لکھا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس قدر اس مذہب میں خرابیاں کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہے جو آدمی ایک دفعہ متع کرتا ہے تو اس کا درجہ حضرت امام حسین کے برابر ہو جاتا ہے، جو 2 دفعہ متع کرے اس کا درجہ امام حسن کے برابر ہو جاتا ہے، جو 3 دفعہ متع کرے اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ لکھا ہے کہ جو 4 دفعہ متع کرے اس کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو ایسی غلیظ چیزیں قرآن سے انہوں نے اس کو جوڑا کہ یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اس سے تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم نکاح کی شکل میں جس عورت سے نفع اٹھاؤ تو اس کو اس کا حق مہر ضرور دو، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پہ فیما تراضیتم بہ، اس کے بارے میں جو تم نے میاں بیوی نے باہم رضامندی سے حق مہر مقرر کیا اور اس سے اضافی دینا چاہو۔ مثلا یہ ہے کہ حق مہر 5000 یا 10,000 مقرر ہوا، لیکن ادائیگی کے وقت خامد اپنی طرف سے خوشی سے 10 کی بجائے 12,000 دے دیتا ہے، 15,000 دے دیتا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، جو مقرر کیا تم نے اس سے اضافہ اگر دیتے وقت کر دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تم باہم رضامندی سے خوشی سے مرد بیوی کو زیادہ مہر دے دے مقرر کیے ہوئے سے، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، تو اس کی خوشی ہے، وہ اس کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا عورت خود، مرد نے اس کو 10,000 پکڑایا، عورت نے اس میں سے 7,000 رکھ لیا اور 3,000 مرد کو واپس کر دیا، تو یہ اس کی اپنی خوشی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہیں جاننے والے، حکمتوں والے، اس کے جتنے حکم ہیں وہ سب حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو شخص نہ طاقت رکھے تم میں سے، این کہا اس کی کہ وہ نکاح کرے، المحصنات، آزاد عورت سے، اس محصنات سے مراد آزاد عورت ہے، المومنات جو ایمان والی ہے، مومنہ عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے، کافرہ سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو آزاد عورت سے کسی کو نکاح کی طاقت نہیں کہ اس کے اخراجات، اس کے لیے مکان، یہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تو یہ شخص فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ کوئی لونڈی رکھ لے، لیکن چونکہ یہ اس دور کے زمانے میں بات تھی، آج کے دور میں چونکہ لونڈی کا نہیں ہے، اس لیے آج اگر کسی شخص کو نکاح کی طاقت نہیں اور وہ جوان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے رکھو،
کہ روزے سے تمہاری شہوت کی طاقت ٹوٹے گی اور تم گناہ میں مبتلا نہیں ہوگے جب تک تمہارے لیے کوئی نکاح کی شکل نہیں بنتی۔ اور مراد اس سے کہ رشتہ نہیں مل رہا۔ اور جو ہمارے ہاں نکاح کے لوازمات ہیں کہ نکاح کے لیے لڑکی کے لیے زیور کا پہلے انتظام ہو اور شادی کے لیے 2-4 لاکھ کا انتظام ہو تب نکاح ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی نکاح سے رکا ہوا اور گناہ کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ سب اس جرم میں شریک ہوں گے، اس گناہ کا باعث بنیں گے۔ لیکن اگر کسی کو جوانی میں نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو یہ اس وقت تک فتنے میں پڑنے سے بچنے کے لیے اس کو حدیث پاک میں آتا ہے روزے رکھے، کہ روزہ نگاہ کو جھکاتا ہے، انسان کے اندر سے خواہشات کو توڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ایسی صورت میں تو یہ اس عورت کو لے لے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈی من فتياتكم المؤمنات، مومنہ لونڈیوں میں سے۔ جو مشرکہ لونڈی ہے اس سے بھی مسلمان مرد نفع نہیں اٹھا سکتا۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، اللہ اس کو بھی خوب جانتے ہیں کہ تم بعض ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو، یعنی مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کی چاہت ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ربط ہے فطری طور پر، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو تم بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی نکاح کرو تم ان لونڈیوں سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی خود تمہارے پاس لونڈی نہیں ہے، کسی اور شخص کے پاس ہے، تو اس کے مالک کو تم نکاح کا پیغام دو، وہ اپنی لونڈی کو تمہارے نکاح میں دے دے اور باقاعدہ نکاح کے ساتھ تم اس کو اپنے پاس رکھو تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو پسند نہیں کیا شریعت نے کہ کوئی آزاد مرد لونڈی کو اپنے نکاح میں رکھے، اس کی بہت ساری حکمتیں۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو تم ان عورتوں کو ان کے حق مہر بالمعروف، جو دستور اور قاعدے کے مطابق ہے۔ محصنات، وہ عورتیں بھی نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، مستی نکالنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ اخدان خدن کی جمع ہے، خدن کہتے ہیں کہ محض حرام کاری کے لیے جو تعلق بنایا جاتا ہے، جو دوستی بنائی جاتی ہے، اس کو خدن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ولا متخذات اخدان، اور خفیہ دوستیاں اور آشنائیاں نہ قائم کرو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب یہ لونڈی اگر کوئی شخص اس کو اپنے نکاح میں لاتا ہے لونڈی کو، تو فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اس کے بعد وہ لونڈی کسی کے نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ کریں کوئی بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر جو سزا لاگو ہوگی، اس زنا کی حد لگے گی، یہ حد، یہ سزا نصف آدھی ہوگی، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، من العذاب، سزا کی شکل سے، یعنی آزاد مرد عورت شادی شدہ اگر بدکاری کریں تو ان کی سزا رجم، سنگسار کرنا ہے، لیکن اس لونڈی نے اگر ایسا ارتکاب کیا تو اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ تو غیر شادی شدہ مرد عورت کی جو سزا 100 کوڑے ہے، تو اس کا نصف اس لونڈی کو سزا دی جائے گی، اور اس کا نصف 50 کوڑے ہے، تو 50 کوڑے اس کو سزا ملے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی ان کو اجازت ہے کہ جس کو ڈر ہو العنت منکم، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو گناہ سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ تم لونڈی سے نکاح کر لو۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے لونڈی سے نکاح کی بجائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے مہربان، کہ اگر کسی وقت کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ مہربان ہے، معاف کر دینے والے۔